بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یو کے انگلینڈ سے ہوں. میں جاب کی تلاش میں ہوں. میں جہاں پہ بھی اپلائی کرتا ہوں مجھے وہاں ریجیکشن آتی ہے جبکہ مجھے اچھی ایکسپیرینس بھی ہے. مہربانی کر کے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے تاکہ میری جاب لگ جائے. دیکھیں، کوئی بھی آدمی ہو مثلا جاب کر رہا ہے اور جاب کر رہا ہے تو اس کو دھیان دینا ہوگا کہ جاب کا مطلب یہی ہے کہ بھئی آپ صحیح طرح سے کمائی کے لیے روزی حلال روزی کی تلاش میں نکلے. اب یہ صحیح راستے سے تلاش کرنا ہی ایک بڑی فضیلت کا سبب ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روزی کمانے کے لیے نکلنا، یہ مستحبات میں سے آپ کا سوال کیا تھا، یہی تھا نا؟ نہیں، یہ جاتے ہیں ان کو ریجیکشن ہو جاتا ہے، کام نہیں ملتا. اب آپ دیکھیں، کسی چیز کی روزی اگر آپ کو نہیں مل رہی ہے تو استغفار کیجیے. جی. یہ جو ریجیکشن آیا ہے وہ ہمیشہ ڈھونڈیے کہ اس کی وجہ کیا ہے. جی. کیا نا تجربہ کاری ہے، علم کا نہ ہونا ہے، اور آپ کے گناہ ہے جس سے آپ کی روزی میں کمی ہو گئی ہے. جی. اس طرح کی چیز آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کا سبب کیا ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. May Allah keep you healthy and enlighten our lives through your knowledge and guidance. Ilahi Ameen. Agha, I work in an office where mostly other community brothers, Muslims, are working along with me. A few of them deliberately raise those sensitive issues which tend to divide Shia and other community into two. They do this openly in front of me and often I don't respond back because I don't want to escalate the issue. They also sometimes cause hindrances or difficulties for me in office work due to same reason that I am a Shia. Public who come to office for their routine work are also mostly from other community, which complicates the whole process. Agha Sahab, kindly advise me in this matter. Kindly do mention any specific dua or amal. ان کا مختصر یہ کر دو کہ جہاں کام کرتے ہیں وہاں دوسرے جو غیر شیعہ مسلمان ہیں وہ ہر بات میں سینسیٹیو ایشوز جو ہیں ہمارے درمیان وہ اٹھاتے ہیں. یہ جواب خاموش رہتے ہیں، جواب نہیں دیتے ہیں، لیکن وہ تانا دیتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایشو اٹھاتے رہتے ہیں. جو وہاں کلائنٹس بھی آتے ہیں وہ زیادہ تر اسی کمیونٹی کے ہیں. ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، کوئی دعا یا وظیفہ چاہتے ہیں. دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، کسی حق بات کو کہنے کے لیے بہت خوف کی ضرورت نہیں. جی. بس طریقہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے. جی. اگر کوئی آدمی سینسیٹیو جو ہے مسئلے پیش کرتا ہے تو آپ اس کو حق ضرور دکھائیں. جی. آج کیا ہے، آپ حق بات کہنے سے اگر گریز کریں گے تو اسے آپ کو جھوٹا سمجھیں گے. جی. تو آپ تہذیب کے دائرے میں جادل باللتی یا احسن طریقے سے آپ کیا کیجئے، آپ اپنی بات ان کے درمیان رکھ دیجئے. جی. اس میں کسی نہ خوف کی ضرورت ہے نہ ڈر کی ضرورت. جی. جو سچائی ہے ان کو بتا دیجئے. ہاں، پیار سے، محبت سے. وہ ایک الگ بحث. شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب. السلام. کیا عورتیں شاور میں کھڑی ہو کر نہا سکتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل نہا سکتی ہیں. نہا سکتی. دوسرا سوال ہے کہ جنابت کے غسل سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا وضو کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، وہ بھی پڑھ سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم فرام اتر پردیش. مائی کوشچن فرسٹ، مجلس ختم ہونے پر اگر کسی کو سورہ فاتحہ ہدیہ کرتے ہیں تو کیا ہم بنا ہوسٹ کے، یعنی جو صاحب خانہ ان کی بغیر پرمیشن کے، بنا دوسرے مرحومین مومن و مومنات کی فاتحہ پڑھوا سکتے ہیں؟ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا کربلا کے کفن پر ہر سال خمس نکالنا چاہیے؟ ایک بار خمس نکال دیا تو وہ کافی ہے. جی. تیسرا سوال، ہسبینڈ لیوز ان ادر سٹی ڈیو ٹو جاب، اینی دعا سو دیٹ آئی کین لیو وتھ ہم. شوہر باہر رہتے ہیں، کوئی دعا چاہتی ہیں کہ ان کے ساتھ رہیں؟ دیکھیں، یہ تو جو ہے خود آپ دعا کریں، جو صاحب معاملہ ہے وہ دعا کریں کہ اللہ ان کے شوہر ان کی روزی میں اضافہ کرے تاکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جا کے زندگی گزار سکے. اور روزی کے لیے بہت ساری دعا ہے. آپ مثلا ایک دعا یہی ہے کہ آپ پڑھیے، دعا سورہ واقعہ پڑھیے، سورہ مزمل پڑھیے. تو ذکر بہت سارے والی دعائیں ہیں. استغفار والی دعا ہے، جی، استغفار پڑھیے. تو یہ سب آپ کی روزی میں اضافہ ہوگا اور نتیجے میں کیا ہے، آپ شوہر کے ساتھ جا سکیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں صدف مہدی نقوی ممبئی سے. میرا سوال ہے کہ جب مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام دریا پر تلوار لے کر نہیں گئے تھے تو یہ سوشل میڈیا پر غلط ویڈیو کیوں اپلوڈ کرتے ہیں کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ مولا کے ہاتھ میں تلوار؟ دیکھیے، ایک تاریخی بات. جی. اب تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے. جی.
یہ بھی وہ تاریخ ہے کہ مولا کو جو ہے نیزہ لے کر گئے تھے جی اور تلوار لے کر امام حسین نے نہیں جانے دی. جی تو اب کچھ لوگوں کو اس سے غلط فہمی ہو گئی ہے، ورنہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے تلوار لے کے گئے ہو یا نیزہ لے کے گئے، تو کیا فرق پڑے گا انہیں؟ جنگ نہیں کیا آپ نے، جنگ بس نہیں کیا، بس امام. شکریہ مولانا. میرا سوال ہے کہ آج کل ایک حدیث کا حوالہ دے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام جیسے ایپ پر یوز ہونے والے بیٹیموجز اوتار حرام ہیں. اس بات میں کہاں تک کی سچائی ہے، پلیز بتائیے. دیکھیں ہمارا وہاں اسٹیچو بنانا جو ہے حرام، حرام جی لیکن تصویر بنانا حرام نہیں ہے. جی تو یہ ایموجیز جو تصویر ہے، جی. اسٹیچو تھوڑی ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. Kindly advise in the following matter. If a woman intends to perform a Hajj but has no money or insufficient amount, can her husband pay for her Hajj out of his own sources, and can it be deemed that she has performed the wajib Hajj? ایک بیوی کے پاس پیسے نہیں ہے، شوہر نے پیسے دیے کہ حج کر لو، تو کیا اس پہ واجب ہو جائے گا حج کرنا؟ ہاں، بزلی حج واجب ہو جاتا. جی واجب. اگر اسے پیسے دے دیے کہ اتنا کہ سفیشینٹ ہو حج کے لیے، تو حج واجب ہو جائے. If a woman has the monetary capacity to perform the Hajj, can her husband bear the cost of her Hajj or she has to bear the cost herself? اگر ایک عورت مستطیع ہے لیکن اس کے باوجود شوہر اس کو اگر اعانت کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، تو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جائے گا اس کا واجب حج. As a matter is very urgent, so apart from the reply through مسائل زندگی, kindly also return mail. یہ فردوس احمد سری نگر کشمیر سے کہہ رہی ہیں، یہ ایڈمن تک آپ کی فرمائش پہنچا دی گئی. دیکھیے کیا سمجھتے ہیں. عام طور سے ہم لوگ یہ واٹس ایپ وغیرہ پہ بھیجتے نہیں جواب، یہ آج آپ کو جواب مل رہا ہے آج سے بہت پہلے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ میں نے رمضان کے پورے روزے کبھی نہیں رکھے ہیں کیونکہ میں رکھ نہیں پاتی ویکنس کی وجہ سے، لیکن رجب اور شعبان کے جو اسپیشل ڈیٹس کے روزے ہوتے ہیں وہ رکھ لیتی ہوں. میں ان روزوں کا رکھنا صحیح ہوتا ہے کیا؟ رہنمائی فرمائیں. واجب روزے پہلے رکھنا ہوں گے آپ. جی، مستحب روزے نہیں رکھ سکتے جب تک کہ واجب روزہ قضا ہے. از اٹ اے فیکٹ دیٹ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا روح پاک خود اللہ نے قبض کیا؟ یہ بات ہے کہ یہ جو بات ہے کہ جو روح اماں کی قبض ہوئی ہے اور رسول اللہ کی، خود اللہ نے بغیر واسطے کے قبض کیا ہے یا فرشتوں کو بھیج کیا؟ اس میں دونوں بات کہی گئی. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مجھے پلیز ہیلپ کیجیے. میری شادی ہوئی تھی 6 سال بعد ہسبینڈ کو ریگریٹ فیل ہو رہا ہے، بہت بری کنڈیشن میں آ گئے ہیں، تو کیسز سب فائل ہو گئے ہیں. سیم ٹائم ہسبینڈ کو دبئی جاب ملا وچ از ہز ڈریم، تو وہ ان کو مجھ سے کسی طرح چھٹکارا پانا سمجھے تو خلا دے دی. And after khula he called me and said getting married to some girl but my memories are killing him. اس کے بعد کہ کوئی کانٹیکٹ نہیں. I thought he is happy in his new life but کل رات میسج کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کریں شادی کے بارے میں. میری امی ابو بہت کو کیسے بتاؤں کہ میسج آیا ہے؟ جنرلی اگر یہ کہنا چاہتے ہیں تو خلا تو ایسے ہوتا نہیں. جی، خلا ہمیشہ لڑکی لیتی ہے. جی، لڑکا خلا نہیں دیتا ہے جب تک لڑکی ڈیمانڈ نہ کرے. جی. اور یہ شاید معلومات نہیں ہے انہیں کہ خلا کبھی ڈیمانڈ پر دیتا ہے. جی. ایسے اگر وہ طلاق دے رہا ہے طلاق رجعی ہوگا. جی. طلاق خلا نہیں ہوگا. ایک تو بات یہ جان لیجئے. دوسرے، اگر طلاق رجعی میں رجوع کرنا چاہتا ہے وہ جب چاہے رجوع کر سکتا ہے عدے کے درمیان. جی. عدہ پورا ہو گیا تو نکاح کرنا ہوگا. جی. رجوع نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب وہ اس نے کیا غلطی کی یا نہیں کی، اس سے کیا لینا دینا آپ. اب اس کی اگر اس نے طلاق دیا ہے تو آپ چاہیں تو اب عدہ ختم ہو گیا رجوع کریں، نہیں تو آپ آزاد. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں کشمیر سے ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ ہم صرف فرض پڑھ سکتے ہیں کہ سنت پڑھنے کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، آپ واجب بھی پڑھیے اور سنت بھی پڑھیے. یہ کیا بات ہے خالی ہم واجب پڑھیں گے؟ کیا ابھی کے ٹرانسمیشن میں ہمارا کوشچن آ سکے اتنا وقت ہے؟ بالکل ہے. دیکھیں لے رہے ہیں نا آپ کا کوشچن. اگر ہو تو ہم سوال روانہ کریں. آپ نے کر تو دیا ہے، بیکاز اگر آج نہ آ سکے ویسے شکل تو ہو تو اس کو نیکسٹ ٹرانسمیشن میں کے دوران لیں. لیکن آپ کا کوئی کوشچن آیا نہیں ہے.
آپ بھیج دیجیے تو آج آپ کا کوشچن آ جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I had a question to be asked. I'm Mirza Ali from Hyderabad. One urgent basis question. When all alims are on social media using as a younger generation pictures, videos doing like political party leader, so we can offer namaz behind them or not, because pesh imam should be live as normal and many things required as a imam leader. یہ سوال بھی مجمحل ہے ایک دم. دیکھیے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام جماعت کے لیے کچھ شرائط ہیں جی اور شرائط پوری نہیں ہوتی تو آپ نہ پڑھیے، لیکن اگر وہ شرائط پوری ہوتی ہے تو وہ نماز پڑھا سکتے ہیں اور آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے اگر ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اذان اور اقامت ضروری ہے؟ مسجد میں بھی اکیلے پڑھ رہے ہیں تو کیا اقامت اور اذان ضروری ہے؟ ابھی یہ بات آپ کے سامنے کہے کہ اقامت اور نماز مستحب، جی گھر میں پڑھیں گے تو بھی مسجد میں پڑھیں گے تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد حسنین ہے، ہم لکھنؤ سے ہیں. میرا سوال ہے کہ میری بیٹی کی ہم نے شادی کری تھی ایک اچھا پریوار دیکھ کر، پر شادی کے بعد وہ لوگ اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں. 1 سال ہو گیا میری بیٹی کو آنے نہیں دیتے، بہت پریشان کرتے ہیں. آپ سے التجا کہ بتائیے ہم کیا کریں، کوئی دعا بتا دیجیے. ہمارے وہاں اس کا طریقہ یہی ہے کہ شریعت کہتی ہے دونوں طرف سے کسی میڈیٹر کو استعمال کریں جو سمجھدار ہوں. جی دونوں گھر والوں کے، جی لڑکی کے گھر والے سے ایک ہو، لڑکے کے گھر والوں سے ایک ہو، اور بات کر کے یہ مسئلہ حل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لڑکی بالغ 8 میں ہوتی ہے یا 9 سال میں؟ 9 سالوں قمری. جی پورا 9 سال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز گائیڈ می اباؤٹ ہوم لون میوچل فنڈ. آر دیز ٹرانزیکشنز الاؤڈ ان اسلام؟ ہوم لون اور میوچل دیکھیے جنرلی جو ہے قرض لینا اور بھی سود دینے کے اوپر شریعت الاؤڈ نہیں کرتی. جی ایک ہی راستہ آغا سستانی کہتے ہیں کہ آپ اگر مجبور ہیں قرض لینے پہ تو یہ امام نیت کر کے لیجئے کہ میں پیسے امام سے لے رہا ہوں، اور اگر مجبوری نہیں ہوئی تو میں انٹرسٹ پے نہیں کروں، جی اصل دوں گا، انٹرسٹ پے نہیں کروں. لیکن اگر مجبور کیا گیا تو وہ تو ایک الگ بحث ہے. باقی ہے میچول فنڈ کے بارے میں اگر حلال کمپنی کا ہے تو آپ لے سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام بیبی فاطمہ خاتون ہے. میرا سوال ہے کہ کنڈے کی نیاز کی کیا فضیلت ہے، بتائیے. دیکھیے اماموں کی جو ہے نظر جو بھی ہوتی ہے اس میں مومنین کو کھلانا ہی ثواب کا سبب ہے. جی اب امام کے نام پہ کھلائیں گے تو یقیناً اس کا ثواب بڑھ جائے گا، جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح جو ہے کسی کے نظر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ میں کہوں اللہ سے اے اللہ میرا یہ کام کروا دے، میں تیرے بندے کو فائدہ پہنچاؤں. ایک فائدہ پہنچانا کیا، کھانا کھلانا، جی ان کو نظر پہ دعوت دینا ہے. جی تو آپ یہ خود ایک بڑا مقصد ہے کہ مومنین کو کھانا کھلانا یا ان کو فائدہ پہنچانا. شکریہ. اگر کوئی انسان کسی خاص کام کے لیے بینک میں پیسہ جمع کر رہا ہے، کیا اس پیسے کا خمس نکلے گا؟ جی ہاں بالکل، خمس سے نہ ہوگا اگر 1 سال پورا ہو گیا. السلام علیکم مولانا صاحب اور زیدی بھائی. علیکم السلام. زیدی بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر اور احسان ہے. مولا شفا دے آمین. میں نے ایک سوال پوچھا تھا، میرے کام نہیں ہوا، 12 لاکھ روپے باقی ہیں، ابھی تک واپس نہیں کیا، پریشان کر رہا ہے کوئی، اچھا سا وظیفہ بتا دیجئے. قرض واپس لینے کے لیے بہت سارے وظیفے ہمارے وہاں شریعت نے کئی بار آپ نے بتائے بھی ہیں. ہاں میں ایک بتا دیتا ہوں، آپ کر لیجیے انشاءاللہ. جو ہے آپ کا اللہ جو ہے وہ درخواست جو ہے آپ کی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، اور وہ کیا ہے 2 مہینے لگاتار 400 بار یہ پڑھنا ہے. کون سے؟ یہ آیت، یہ استغفار کہا جائے آپ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ. اگر آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا بہت جلد جو ہے کیا ہوگا، قرض جو ہے آپ نے دیا ہے وہ آپ کو واپس مل جائے گی انشاءاللہ مستعان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بڑے بھائی نے میرے ماں باپ سے مکان کے اوپر قرآن اٹھوا لیا اور اپنی زبان پر قائم نہیں ہے.
ماں باپ کی بے عزتی کر رہے ہیں اور وعدے سے مکر گئے ہیں, اور میرے ماں باپ کو 10,000 کی بھی اوقات نہیں ہے, اور بڑا بھائی میرے ماں باپ سے 1,00,000 مانگ رہا ہے, کیا یہ سب صحیح ہے؟ یہ ماں باپ کے ساتھ اس طرح کی بات کرنا ہی غلط ہے. جی اف نہیں کر سکتے تو آپ زبردستی ان کے ساتھ کیسے, ان کی بے حرمتی کیسے کر سکتے؟ یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے. جی شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ عریضوں کو کسی دریا میں بہا دینا دہلی وغیرہ میں جو ہے وہاں صحیح ہے کیا؟ ہاں بالکل, اگر دریا ہے تو بالکل ڈال سکتے ہیں, بہتے پانی میں ڈال سکتے ہیں. سجدے میں عورتوں میں ہاتھوں کی کوہنی زمین پر لگنی چاہیے یا نہیں؟ جی ہاں, بہتر ہے کہ کہنی زمین پہ رہے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام آرزو ہے. میں پڑھائی میں بہت کمزور ہوں اور کچھ یاد کرتی ہوں تو یاد نہیں رہتا, کچھ دعا بتائیے. قرآن پڑھیں. دیکھیے قرآن پڑھنے سے حافظہ انسان کا بڑھتا ہے. مضبوط ہوتا ہے. جی جی جی. قرآن پڑھیں زیادہ سے زیادہ تو یہ انشاءاللہ آپ کے حافظ. کشمش اور بھی کالی کشمش کھائیں گی تو بھی فائدہ ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ان کہانیوں سے ریلیٹڈ ہے جو ہندوستان اور پاکستان میں پڑھی جاتی ہیں, جیسے چٹپٹ بیوی کی کہانی, لکڑ ہارے کی کہانی, 10 بیویوں کی کہانی. ان کہانیوں کی شریعت میں حیثیت کیا ہے اور علماء مجتہدین کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں اصل میں یہ جو کہانی اگر معجزہ ہے اور آپ کے پاس معتبر راستے سے آیا ہے جی تو معجزہ ہے. جی. اگر نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھی. نہیں ہے تو نہیں. جی. لیکن جنرلی میں نے سند نہیں دیکھی ہے تو انکار بھی نہیں ہے مجھے جی کہ اگر بی بی کا معجزہ ہے تو آپ پڑھیے, جی امام صادق کا معجزہ ہے تو پڑھیے, جی. اور اگر اس میں ناروا چیزیں ہیں اس کو نہ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قرآن مجید میں خلیفہ ورڈ 2 مرتبہ یوز ہوا ہے, پر کس کے لیے یہ بتا دیجئے. جناب آدم کے لیے اور جناب داؤد کے لیے. السلام علیکم السلام. مائی کوشچن از, بہت سال سے میں اولاد کے لیے دعا کر رہی ہوں بٹ دعا قبول نہیں ہوتی, کچھ وظیفہ بتائیے. آپ یہ دعا جو پڑھ رہی ہیں وہ دعا کنٹینیو کیجیے. خاص طور سے یہ جو آیت پڑھتی ہیں جناب زکریا کے دعا, جی. رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. دوسری بات صدقہ دینا نہ بھولیے. جی انشاءاللہ صدقہ دیتی رہیے. جی. اور یہ دعا کنٹینیو کیجیے, اللہ آپ کو بہت جلد اولاد سے نوازے گا. بہت شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کو مشکور ہوں اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس ماہ شعبان المعظم میں اس طرح سے ہم اللہ کی عبادت کریں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایام ہیں خوشیوں کے, یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ایک بھی شہادت نہیں ہے. شعبان المعظم میں جیسے محرم الحرام میں کوئی خوشی کا دن نہیں ہے, اسی طرح سے اس مہینے میں کوئی غم کا دن نہیں ہے. ہم خوشی منائیں شریعت کی روشنی میں, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر عام کریں. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ اللہ ہم سب سے قبول کریں. جی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.